آخری اولاد۔ انسانوں کو اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہوا کرتی ہے، مگر سب سے چھوٹی اولاد بالعموم سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اسے پیار بھی زیادہ ملتا ہے اور ذمہ داریاں بھی کم ہی ڈالی جاتی ہیں۔ اچھی اولاد والدین کی اس مہربانی پر شکر گزار ہوتی ہے، مگر بری اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ماں یا باپ نہیں، مگر وہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ خاص طور پر آخری امت اور بالخصوص امت مسلمہ کے اس آخری حصے پر ان کی عنایات بہت زیادہ ہیں۔ سابقہ امتوں اور صحابہ کرام کو ایمان لانے پر بہت اذیت اور تکالیف اٹھانا پڑیں، لیکن آج ایمان لانے پر نہ آگ میں پھینکا جاتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، نہ وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور نہ لوگوں کے طعن و تشنیع سننے پڑتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہے، یعنی دعوت دین، انفارمیشن ایج نے اس کو بھی بے حد سہل بنا دیا ہے۔ مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان نعمتیں پا کر اچھی اولاد بننے کے بجائے بگڑ رہے ہیں۔ وہ ایمان و اخلاق کی پست ترین سطح پر ہیں، لیکن خود کو فخر سے امت مرحومہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان اپنی اس عظیم دعوتی ذمہ داری سے بالکل غافل ہیں جو ختم نبوت کے بعد ان پر آ چکی ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کو دعوت دین دینے کے بجائے ان سے نفرت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا رویہ وہی ہے جو لاڈ پیار سے بگڑ جانے والی آخری اولاد کا ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے سامنے بوڑھے والدین نہیں، عالم کا پروردگار ہے۔ وہ بگڑی ہوئی اولاد کی طبیعت ٹھیک کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے یہودیوں کے بھی بہت لاڈ اٹھائے، مگر جب وہ بگڑے تو ان کی شکل بگاڑ دی گئی۔ مسلمانوں کو فوری طور پر اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک کر دی جائے گی۔ میرے شوق کی بلندی، میرے حوصلے کی پستی۔ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا۔ اسلام میرا نسلی مذہب ہے اور اسی لیے جنت میرا مقدر ہے۔ مگر میرا یہ اعتماد بلا وجہ نہیں۔ میں اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ہر فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سرگرم رہتا ہوں۔ ہاں، عدل، احسان، انفاق کرنے، فواحش، منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکنے والی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مجھے ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق ہے۔ درود و سلام کے بغیر میں اپنے آقا کا ذکر نہیں کر سکتا، مگر قربانی، ایثار، صبر اور درگزر پر مبنی آپ کے اخلاق عالیہ مجھے پہاڑ کی وہ چوٹی محسوس ہوتے ہیں جس پر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ بھلا بتائیے، پہاڑ پر چڑھنا بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ ویسے بھی جنت صراط مستقیم پر چلنے سے ملتی ہے، پہاڑ پر چڑھنے سے نہیں۔ مجھے اللہ پر کامل ایمان ہے، اتنا ایمان کہ میں مشرکانہ سوچ رکھنے والے ہر شخص کو جہنمی سمجھتا ہوں، مگر اس کی یاد اور اس کا شوق، اس کے بندوں پر رحم اور ان سے ہمدردی مجھے کرنے کا کوئی کام نہیں لگتا۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ انسانیت کے پاس اسلام کے سوا سچائی کو پانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، مگر دعوت دین کا کام مجھے ایک پتھریلا راستہ محسوس ہوتا ہے۔ خود سوچئے کہ پتھروں پر چلنا بھی کوئی معقول طریقہ ہے۔ کل مجھے ایک پرانا دوست ملا، اس کے خیالات بالکل میرے جیسے تھے، مگر وہ بہت دکھی تھا۔ میں نے غم کا سبب پوچھا تو یہ شعر سنا کر چلا گیا: غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میرے حوصلے کی پستی۔ درد کا پیغام۔ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جسے زندگی میں کبھی درد نے تنگ نہ کیا ہو۔ درد ہوتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، زندگی کا لطف غارت ہو جاتا ہے۔ درد سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان ہر طرح کے جتن کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، مختلف ادویات لیتا ہے، جسم کے اس حصے پر مساج اور مالش کرائی جاتی ہے کہ درد سے جان چھوٹ جائے۔
تاہم بہت کم لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ درد اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ درد ہمیں اذیت دینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ہماری حفاظت اور زندگی کو یقینی بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ درد ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی فیصلہ کن ضرر پہنچنے سے پہلے نقصان دہ چیز کو خود سے دور کرتے ہیں۔ ہم درد نہ محسوس کریں تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گے اور یہ نقصان دہ چیز یا حالات خاموشی سے ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہی معاملہ اس دنیا کی ہر اس چیز کا ہے جو بظاہر منفی نوعیت کی ہوتی ہے، جس سے بظاہر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، جو ہمیں اپنی زندگی میں بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس دنیا میں کوئی منفی چیز بھی بلا وجہ اور بے فائدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، بعض چیزوں کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں نظر آ جاتا ہے، جیسے درد کا فائدہ دنیاوی جسم کو پہنچنے والے ضرر کے حوالے سے سمجھایا جا سکتا ہے، مگر اکثر منفی اور تکلیف دہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقی ضرر اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ اسے اس دنیا میں براہ راست نہیں سمجھا جا سکتا۔ تاہم درد کی مثال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ زندگی کی ہر منفی چیز دنیا یا آخرت کے کسی بڑے خیر کو دینے یا بڑے ضرر سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مومن ہمیشہ منفی اور تکلیف دہ حالات میں بھی مثبت رہتا ہے۔ وہ منفی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہی درد کا پیغام ہے۔ وہ کیوں عظیم تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی شخصیتوں میں سے 8ویں تھے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ملنے والی بشارتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کوئی مختصر مضمون نہیں کر سکتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان میں اور حضرت عبد الرحمن میں کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ اس دوران میں حضرت طلحہ بیمار پڑے تو حضرت عبد الرحمن ساری رنجش اور شکایت بھلا کر ان کی عیادت کرنے پہنچ گئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا، آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ بیمار ہوتے تو میں عیادت کے لیے نہیں آتا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ 2 بنیادی اوصاف کیا تھے جو انسانوں کو عظیم بناتے ہیں۔ پہلا وصف برتر اخلاق ہے اور دوسرا اعتراف۔ برتر اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق حالات اور دوسروں کے رویے پر منحصر نہ ہو کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں گا، بلکہ انسان اعلیٰ اخلاق کو بطور ایک اصول کے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے، یہاں تک کہ جب کسی سے اختلاف اور شکایت ہو تب بھی انسان آگے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا مظاہرہ حضرت عبد الرحمن نے شکایت کے باوجود حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے جا کر کیا۔ اس کے جواب میں حضرت طلحہ نے جو کچھ کیا وہ اعتراف تھا، یعنی انہوں نے اپنی انا اور عزت کو ایک طرف رکھ کر یہ مان لیا کہ حضرت عبد الرحمن نے ان سے بہتر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ اعتراف کر کے وہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطح پر آ گئے، کیونکہ اعلیٰ اخلاق جتنی بڑی نیکی ہے، اعتراف بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ یہی وہ 2 اوصاف تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو عظیم بنا دیا، اور یہی وہ 2 اوصاف ہیں جو آج کے مسلمانوں میں ناپید ہیں اور مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہیں۔ 2 ماہ کا سبق۔ سر 2 مہینے بستر پر پڑا رہنے کے بعد جو پہلی نماز میں نے مسجد میں ادا کی، اس میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر میری طرف جھکتے ہوئے بولے، مجھے نماز پڑھ کر گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں نے پورے اطمینان اور توجہ کے ساتھ نوافل پڑھے، اور جب میں گھر جانے کے لیے مسجد سے نکلا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ ان کا مجھ سے سوال نہیں، میرے تجسس کو مہمیز دینے کا ایک لاشعوری عمل تھا۔ میں خاموش رہا۔ یہ میرے ایک پرانے شناسہ تھے جنہیں میں اکثر ان کی جلد باز طبیعت پر توجہ دلاتا رہتا تھا۔
پچھلے دنوں اسی جلد بازی کے ہاتھوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، پاؤں پر پلاسٹر چڑھا، 2 مہینے عملاً معذور ہو گئے، اور اب اس کے بعد آنے والی تبدیلی کی داستان میں ان کی زبانی سن رہا تھا۔ مسجد سے گھر تک تنگ سے روڈ پر لوگ اور گاڑیاں ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ مجھے ہمیشہ گاڑی والوں پر غصہ آتا تھا جو ہارن دیکھ کر پیدل چلنے والوں کو راستے سے ہٹاتے تھے، مگر اس روز مجھے کوئی غصہ نہیں آیا کیونکہ مجھے جلدی نہیں تھی، بلکہ ایسا ہوا کہ گاڑی والا اپنی کار لوگوں اور سڑک پر کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکال کر بمشکل ریورس کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پرانے ڈرائیور کے لیے بھی یہ مشکل کام ہوتا ہے، سو میں نے آگے پیچھے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کی گاڑی نکلوا دی۔ مجھے گھر پہنچنے میں بس 1 منٹ ہی کی تاخیر ہوئی ہوگی، مگر اس نے جس لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا، مجھے لگا کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، جلد بازی میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے اور صبر و تحمل میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور میں سوچنے لگا کہ یہ خوش نصیب ہیں جنہیں 2 مہینے بستر پر گزارنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بعض نادانوں کو یہ حقیقت زندگی بھر سمجھ میں نہیں آتی۔ عظیم بادشاہی۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں ایک عربی مقولہ پڑھا تھا جس کا مفہوم ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی حکیمانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ایک صحت مند جسم ہے۔ انسانی جسم قدرت کی صنائی کا ایک بے مثل شاہکار ہے۔ یہ جسم اپنے اندر عجیب و غریب سسٹمز اور طاقتیں رکھتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک عظیم مملکت ہے جو انسانوں کو بنی بنائی مل جاتی ہے، اور اس کے سہارے زندگی بھر انسان دنیا پر راج کرتا ہے۔ مگر اس مملکت کا ایک سسٹم اور ایک قوت بھی انسان نے بنائی ہے، اور نہ انسان اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ضائع ہو جانے پر اسے دوبارہ بنا لے۔ عام حالات میں انسانوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی، اس لیے بیماری آتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا جسم اور صحت جس کے لیے وہ ساری دولت دے سکتے ہیں، سرتاسر ایک عطیہ الہی ہے۔ ان کی یہ بادشاہی رب دو جہاں کی عطا ہے، وہ جب چاہے اس بادشاہی کو چھین لے۔ انسان بیماری کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتا، اس کی ساری توجہ ڈاکٹر اور دوا کی طرف رہتی ہے۔ وہ صحت مند ہو کر بھول جاتا ہے کہ بیماری میں کس بے کسی اور بے بسی کے حال کو وہ جا پہنچا تھا۔ وہ صحت مند ہو کر رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی عظمت اور نعمت کے اعتراف میں زندگی نہیں گزارتا۔ وہ اس دنیا کی تیاری نہیں کرتا جہاں اسباب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور یہ حقیقت برہنہ ہو کر سامنے آ جائے گی کہ ہر نعمت صرف اللہ کی عطا ہی سے ملتی ہے۔ ایسے غافل جب مر کر اگلی دنیا میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو ابدی طور پر بادشاہ بنا رہا ہے۔ وہ صحت مند جسم کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت ان کی بادشاہی میں شامل کر رہا ہے، مگر غافلوں کو اس بادشاہی کے بجائے جہنم کی قید میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کے حصے میں عظیم بادشاہی کے بجائے عظیم محرومی آئے گی۔ اسلامی روحانیت۔ اسلام ایک ایسے دور میں آیا جب دنیا میں روحانیت کا مطلب ترک دنیا، عبادت کے نام پر مشقت اٹھانے اور رشتے ناتوں سے قطع تعلق کا نام تھا۔ مگر ایسے میں اسلام نے روحانیت کا ایک بالکل جدا اور منفرد تصور دیا جو کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس روحانیت کی پہلی اساس ایک اللہ سے سچی محبت تھی، مگر اس محبت کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی یاد میں رہ کر دنیا میں جینا تھا۔ اس روحانیت میں تہجد پڑھنے سے زیادہ اہمیت مسجد میں نماز پڑھنے پر تھی تاکہ دوسروں کے حال احوال سے باخبر رہا جا سکے۔ اس روحانیت میں انسان کا مال کمانا عبادت اور اسے بندوں پر خرچ کرنا عبادت کی معراج تھی۔ اس روحانیت میں روزہ رب کے لیے رکھا جاتا تھا، مگر احساس دوسروں کی بھوک کا پیدا کیا جاتا تھا۔
یہ روحانیت عدل قائم کرنے کا نام تھی، چاہے دشمن کا معاملہ ہو یا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی جیسے قریبی رشتوں کا۔ اس روحانیت کا اصول تھا کہ نبی کی بیٹی بھی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ روحانیت احسان کا نام تھی، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ۔ یہ روحانیت ایثار سے عبارت تھی، اپنا مال دوسروں پر خرچ کر کے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا کر، اپنا حصہ بھی دوسروں کی جھولی میں ڈال کر۔ یہ روحانیت انفاق کا مطالبہ کرتی تھی، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر اور سفید پوشوں پر۔ یہ روحانیت لوگوں سے مسکرا کر ملنے، انہیں معاف کرنے، دوسروں کی ایذا پر صبر کرنے کا نام تھی۔ یہی وہ روحانیت تھی جس نے ایک دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ مگر آج اسلام کے نام پر سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ یہ ایمان، احسان اور عدل والی روحانیت کہیں نہیں۔ نجات سے بڑھ کر۔ انسانوں کی یہ طبیعت ہے کہ وہ اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے کا احسان مانتے ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرنے سے لے کر اس کی خدمت تک جو بن پڑے وہ جواب میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف انسانوں کی یہ طبیعت ہے اور دوسری طرف یہ کائنات ہے جس کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس پوری دنیا کو انسانوں کے لیے کسی ہستی نے مسخر کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا میں انسان کی ہر ضرورت کا اہتمام اس کے مانگنے سے قبل ہی کر دیا ہے۔ انسان کے اندر پیاس ہے، وہ اپنے باہر صاف اور میٹھا پانی موجود پاتا ہے۔ انسان کے اندر بھوک ہے، وہ اپنے باہر لذیذ اور متنوع خوراک پاتا ہے۔ انسان کے اندر ذوق جمال ہے، وہ اپنے باہر رنگ و خوشبو اور صوت و آہنگ سے آراستہ ایک دنیا پاتا ہے۔ یہ اور ان جیسی تمام چیزوں کی طرح انسانوں کے اندر پائے جانے والے جذبہ شکر گزاری کی کامل تسکین کا ایک ذریعہ بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ انسان اس مالک و خالق کی بندگی کرے جس نے اسے زندگی، صحت، لذت، خوشیوں اور آسانیوں بھری یہ دنیا عطا کی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو خدا سے ڈرا کر اس کی بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر در حقیقت خدا کی بندگی انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے جو اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ بندگی بلا شبہ نجات کی شرط ہے کہ غافل لوگ خدا کے حضور نجات نہیں پائیں گے، مگر بندگی کرنا خدا کو کچھ دینا نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر موجود جذبہ شکر کی تسکین کا سامان کرنا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو خدا کا کرم سمجھے، وہ یاد رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی مہربانی ہے۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد انسان نجات سے بڑھ کر اس رب کریم کی شکر گزاری کے لیے عمل کرتا ہے جس نے اسے سب کچھ بن مانگے دیا اور جو آنے والی دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر اسے دینے والا ہے۔ نجات بلا شبہ انسانی ضرورت ہے، مگر شکر و محبت میں ڈوبی ہوئی بندگی اس سے کہیں بڑھ کر انسانی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہیں۔